الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام عليك يا صفوة الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم وقد صدقت أنت يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني يا عربي يا قرشي يا هاشمي ويا سيدنا يا سيدنا يا سيدنا يا حبيبنا يا طبيبنا يا حبيب المصطفى المجتبى صلی اللہ علیہ وسلم۔ تحریک کنز الہدیٰ کے جملہ زعماء کی بارگاہ میں ہدیہ تہنیت و تشکر پیش کرنا چاہوں گا، جن کی پرخلوص کاوشوں اور انتھک محنتوں سے آج کی یہ پر نور بزم پورے تذوق و احتشام سے منائی جا رہی ہے، اور آج کی اس بزم میں ARY کی وساطت سے پوری دنیا سے آج کی اس بزم میں شامل ہونے والے ہمارے ناظرین کو بھی ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم احبہ، قرآن کریم کی جس آیہ کریمہ کو سرنامہ سخن کی حیثیت سے تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا، اس میں خلاق کائنات ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، ہے ایمان والو، اپنے آپ کو، اپنی جان کو اور اپنی اولاد کو نار سے بچا لو، جہنم سے بچا لو۔ یہ ہر والد ہر والدہ کا فرض ہے کہ وہ حق الاستطاعت اپنی اولاد کی تربیت کرے، تعلیمات اسلامیہ کے مطابق اپنے بچوں کی تربیت کرے۔ محترم احبہ، ہم اکثر اعتراض کرتے ہیں، ہم شکوہ کرتے ہیں میڈیا برا ہے، میڈیا کا دور ہے، انٹرنیٹ پر فحاشی ہے، عریانی ہے، ماحول ایسا ہے، کلچر ایسا ہے، ہماری اولاد اپنے کلچر کو بھول گئی، اپنی زبان کو بھول گئی، اپنی روایات کو بھول گئی۔ بچے سمجھتے کیوں نہیں، سنتے کیوں نہیں؟ بچوں کی جانب سے ایک شکوہ ہے، اور میری آج کی یہ گفتگو اولاد کی جانب سے کیے جانے والی اس شکوے کی عکاسی بھی کرے گی۔ میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، آپ مجھے بتائیں کہ ان یورپین ممالک میں، ویسٹ میں مقیم ہونا اور اپنے بچوں کی پرورش ان ممالک میں کرنا، کیا یہ آپ کے بچوں کا فیصلہ تھا یا آپ کا فیصلہ تھا؟ یہ کس کا فیصلہ تھا؟ آپ کا فیصلہ ہے نا، آپ کی اولاد کا فیصلہ تو نہیں تھا۔ آپ نے فیصلہ کیا اور آپ کے فیصلے کی بنیاد پر آپ کی اولاد کی پرورش ان ممالک میں ہو رہی ہے۔ اگر آپ کے فیصلے کی وجہ سے آپ کی اولاد کی پرورش ان ممالک میں ہو رہی ہے، تو یہ آپ کے لیے بھی ضروری ہے کہ ان کلچرل ڈفرینسز کو آپ بھی سمجھیں، ان ممالک کی تہذیب کو والدین بھی سمجھیں، اور ان ممالک کی تہذیب کو سمجھ کر اپنی اولاد کی تربیت کرنے کی کوشش کریں، اور وہ تربیت دین اسلام کی تعلیمات کے مطابق ہو، تو انشاءاللہ تعالی ان تمام مسائل کا حل آپ کو مل جائے گا۔ اولاد کے حوالے سے فکر مند ہونا اور پریشان ہونا یہ ایک نیچرل چیز ہے، اللہ عز و جل نے اسے ہر فرد کی شخصیت میں، قلب میں ودیت کر دیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، قرآن کریم میں ذکر ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں، حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کو نصیحت کر رہے ہیں، حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں۔ قرآن کریم میں جب بھی بچوں کو سکھانے کا ذکر آیا، جب بھی بچوں کی تربیت کا ذکر آیا، بچوں کو سکھانے کا ذکر آیا، تو اس ذکر میں سکھانے والے ہمیشہ والدین ہی ہوئے، اور والدین میں بھی والدین میں بھی قرآن کریم میں جب بھی بچوں کے سکھانے کا ذکر آیا تو والد کا ذکر آیا۔ والدہ مائیں تو ہمیشہ محنت کرتی ہیں، ماؤں کا تو کام ہی یہی ہے، لیکن ہمارے ہاں والد اکثر یہ کہتا ہے یہ میرا کام نہیں ہے، یہ میری زوجہ کا کام ہے، جبکہ قرآن کریم کی ترتیب اور تربیت کے مطابق آیات قرآنیہ کی روشنی میں عرض کر رہا ہوں کہ قرآن کہتا ہے کہ بچے کی حقیقی تربیت اسی صورت میں ہوگی جب اس کا اصل مربی اس کا والد ہوگا، حقیقی مربی اس کا والد ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بچوں کی تربیت کیوں نہیں ہوتی، کیوں آج ہمارے بچے باغی ہو گئے ہیں؟ اس کی بنیاد کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک فنڈامنٹل سبب، ایک بنیادی سبب یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بچوں کی تربیت کا آغاز
12, 13, 14 سال کی عمر میں ہوتا ہے. جب بچے اس عمر تک پہنچ جاتے ہیں اور بچوں میں بغاوت کے آثار نمایاں ہوتے ہیں، تو اس وقت ہم چاہتے ہیں کہ بچوں کی تربیت کی جائے. جب بچہ 2 سال کا ہے، 3 سال کا ہے، 4 سال کا ہے، وہ شرارتیں کر رہا ہے. 6-7 سال کا بچہ اگر اس میں چڑچڑاپن ہے، غصہ ہے، تو اکثر محبت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ بھی سمجھایا جائے تو اکثر ایک رویہ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ دیکھیں اس کی عمر بہت کم ہے، بہت چھوٹی عمر کا ہے، وقت آئے گا تو پھر اس کی تربیت کریں گے. ہرچند کہ یہ تعلیم نہ ہی ماہرین نفسیات کی ہے، نہ ہی چائلڈ سائیکالوجی کے ماہرین کی ہے، اور نہ ہی کونین کے والی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اور نہ ہی خلاق کائنات نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے. یاد رکھیں محترم بھائی، بس سب سے پہلا پوائنٹ یہ ہے، آپ اپنے بچوں کو جو بنانا چاہتے ہیں، آپ ان کو کہہ کر کچھ نہیں بنا سکتے. آپ اپنے بچے کو کہیں تو سگریٹ پینا چھوڑ دے، تو یہ کہنے سے بچہ کبھی نہیں روکے گا. تمام ماہرین نفسیات کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اگر والدین اپنے بچے کے مربی بننا چاہتے ہیں تو کہنے سے ان کی تربیت نہیں ہوتی. جو آپ اپنی اولاد کو بنانا چاہتے ہیں، سب سے پہلے بن کر دکھائیں. جب آپ بن کر دکھائیں گے تو بچہ وہ تعلیمات حاصل کرے گا اور ان پر عمل کرے گا. دیکھیے، آپ ایک فرنٹ روم میں بیٹھے ہیں، ٹی وی دیکھ رہے ہیں، ایک مووی دیکھ رہے ہیں. آپ کا بچہ کمرے میں آتا ہے، کوئی ایسا سین آ جاتا ہے، آپ چاہتے ہیں کہ بچہ نہ دیکھے، ہچکچاہٹ محسوس کرتے ہیں. آپ بچے سے فوراً کہتے ہیں کہ آپ کمرے سے باہر چلے جائیں، آپ ابھی چھوٹے ہیں، آپ کی یہ عمر نہیں ہے. اب اس میں ہم کیا تاثر دے رہے ہیں؟ ہم گویا کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہے میرے بیٹے، تو جب بڑا ہو جائے گا پھر یہ دیکھ لینا، اب یہ تیری عمر نہیں ہے. یعنی اگر والد صاحب خود ایسی موویز دیکھ رہے ہوں، والدہ خود ایسی موویز دیکھ رہی ہوں جو وہ اپنی اولاد کے لیے ناپسند کرتی ہیں یا ناپسند کرتا ہے، تو یہ خیال آپ کا بہت غلط ہے، یہ آپ کی کج فہمی ہے، خام خیالی ہے، کم عقلی ہے کہ آپ کی اولاد اس گناہ سے اجتناب کرے گی. اگر والد دل میں محسوس کرتا ہے کہ میرا چھوٹا بچہ، یا والدہ محسوس کرتی ہے کہ میری بچی ایسے مناظر نہ دیکھے، ایسے سینز نہ دیکھے، تو سب سے پہلے اسے اپنی خواہشات کو قربان کرنا ہوگا. آپ اپنے آپ کو جھوٹی تسلی دے رہے ہیں کہ میں کمرے میں چھپ کر موویز دیکھ لوں گا، یا میں کسی ایسے گناہ کا ارتکاب کر لوں گا جو چھپ کے کیا جا سکتا ہے. یاد رکھیں، یہ ہرگز ممکن نہیں ہے کہ آپ اپنی خواہشات کو بھی قائم رکھیں، اپنی خواہشات کی پیاس بھی بجھاتے رہیں، اور پھر یہ تصور کریں کہ میری اولاد میری پیروی کرے گی. ایسا نہیں ہوتا، ایسا ناممکن ہے، بہت مشکل ہے. اگر ہو تو ایکسیپشن ہے، یہ لو نہیں ہے، یہ قانون نہیں ہے. تو سب سے پہلا جو قدم ہم نے اٹھانا ہے وہ یہ ہے کہ اپنے اندر تبدیلی پیدا کرنی ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے میں تبدیلی پیدا ہو تو سب سے پہلے اپنی خواہشات کو قربان کرنا ہے. یہ پہلا سٹیپ ہے.